آئیے قبر کیا ہے؟ ایک آخرت کا سفر ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے، اس کو سن لے۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ پھر تانا دیتا ہے، کہتا ہے کل تو اسی زمین پہ اتراک اور اکڑ کر چلتا تھا، آج دیکھ اس زمین کے اندر تو بے بس ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک دن میں 7 مرتبہ قبر انسان کو آواز دیتی ہے، ایک دن میں 7 مرتبہ۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں بے بسی کا گھر ہوں، میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، میرے لیے تیاری کر لے، کوئی سامان اکٹھا کر لے۔ 7 بار ایک دن میں 7۔ مؤذن 5 بار صدا دیتے، قبر 7 بار صدا دیتے۔ کسی کو ہے قبر کی تیاری کی فکر؟ جس کمرے میں چند سال نہیں رہنا وہ کمرہ کتنا سجایا ہے، اور جس قبر میں صدیوں رہنا ہے اس قبر کی کیا تیاری کی ہے، کیا عقل مندی۔ وہاں بھی تو کوئی ٹھنڈک کا انتظام کرو، اے سی تو بہت لگا لی نا گھروں میں، پنکھے لگا لیے، نرم گدے، قبر میں بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرو۔ اور وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ یار کو راضی کرنے پر، کچھ عمل کرنے پر ہے۔ زمین کے اوپر پاپ کرنے والے جب اپنی قبر میں رکھے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قبر کہتی ہے میں تجھے پسند نہیں کرتی کیونکہ تو نے میری تیاری نہیں کی، میرے اوپر تو ظلم کرتا تھا، جرم کر کے، گناہ اور پاپ کر کے تو ظلم کرتا تھا میرے اوپر، آج تجھے وہ مزہ چکھاؤں گی کہ تیری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ قبر کہتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میں زنا کر رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں سود کھا رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ، کون کیا کرے گا؟ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سب سے ڈرنے والے رب کی پکڑ کی طرف توجہ کر، جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو قبر کہتی ہے میں تجھے ہڈیاں پسلیاں تیری توڑ دوں گی، اور قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اب سن لیجئے، اس پر حدیث ہے، امام جلال الدین سیوطی اس کو لکھ رہے ہیں، شرح الصدور میں پورا باب ہے، قبر کے تسلسل کے ساتھ انہوں نے احوال قبر لکھا ہے، تفصیل چاہتے ہیں تو ادھر دیکھیے گا، لیکن میں یہاں چند روایتیں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا احساس کر لیجئے۔ یہ اجتماع بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ احتساب کے لیے ہے۔ اگر ایک بندے کے دل میں بھی احساس جاگ جائے تو میری بھی آخرت سدھر جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کی بھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مومن کو قبر دباتی، ہر مومن کو قبر، کافر کو تو دباتی ایسی ہے کہ پوری قبر آگ سے بھر جاتی ہے، لیکن مومن کو بھی دباتی ہے۔ اور کس کس کو دباتی ہے اس کو سن لیجئے۔ بہت بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ کس منزل سے گزرنا ہے، غفلت کا حال کیا ہے۔ قبر نے دبانا ہے، سب کو دبانا ہے، اور یہ دبانا بھی اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا یا کفارہ سیئات بنے گا، ایک الگ عنوان ہے، لیکن قبر دبائے گی۔ ایک صحابی ہیں، سنے غور سے سنے، حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ یہ سعد وہ صحابی ہیں، ابھی میں صحابی کی بات کروں، غوث، قطب، ابدال، قلندر سب نیچے ہیں ابھی، ٹھیک؟ اور صحابہ میں بھی وہ صحابی سعد ابن معاذ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا، یعنی یہ انصار کے سید ہیں، سردار انصار ہیں حضرت سعد ابن معاذ۔ اور پھر کیا، جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس دن عرش ان کی روح کے آمد کی خوشی میں جھوما ہے۔ غور کریں، ہستی ابھی آگے میں پڑھنے لگا ہوں، لیکن بہت آپ سب کی توجہ سے تو بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، لیکن غور کیجئے گا۔ مرتبہ کیا، پہلے تو صحابی،
اس صحابی کے لیے میں نے پڑھ دیا جیسے جنت کا ہونا یقینی، ہمارے عقیدے میں صحابی کا جنتی ہونا ایک بات۔ دوسری بات تھی وہ صحابی نہیں، لوگ کہتے ہیں ادنا درجے کا صحابی، ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی ادنا درجہ ہے ہی نہیں۔ جہاں صحابیت ہے درجے ضرور ہیں، لیکن ہم صحابی کے لیے ادنا کہنے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ کی جو چیز حضور سے منسوب ہو جائے پھر وہ ادنا نہیں رہ جاتی، وہ سب اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ درجات ضرور ہیں ان کے درمیان، اسی لیے ہم نبی کے شہر کو کبھی گاؤں نہیں کہتے، کیونکہ گاؤں چھوٹی بستی کو کہا جاتا ہے، اور ہم نبی کے شہر کو ہمیشہ شہر ہی کہتے، گاؤں نہیں کہتے۔ ارے جس میں جبریل ادب سے اترے وہ گاؤں کیسے ہو سکتا؟ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا برس و چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو۔ غور تو فرمائیں، جہاں وزراء اور عمراء ہے وہ گاؤں نہیں ہوتا، تو جہاں بلبل سدرا مرغ کی شکل میں چہکے پھر وہ گاؤں کیسے ہو سکتا؟ تو حضور کی کوئی چیز ہم ادنا نہیں کہہ سکتے، کہتے کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ، دوسری بات ان کی روح آسمانوں پر گئی تو عرش و خوشی میں جھوما۔ میرے امام نے اس کو بھی بیان کیا، مومن کی روح پہ عرش جھومتا ہے، عرش پہ دھومے مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ سید الانصار جس کی روح آسمانوں پہ پہنچی تو عرش خوشی میں جھوما، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے۔ 70، یہ مقرر کا اور خطیب کا اور ناظم کا قول نہیں ہے، یہ سید المعصومین بتا رہے ہیں، غیب دا نبی عالم ما کانا و ما یکون بتا رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں اترے، اور مجھے 70,000 فرشتوں پر تعجب نہیں، وجہ اس سے بڑی بات ہے۔ 70,000 فرشتے تو آئے، لیکن سید المعصومین جس کے جنازے میں جائیں یہ اس سے بڑا اعزاز ہے۔ فرشتوں کے نزول سے بڑا اعزاز حضور کا پہنچ جانا ہے، اس لیے کہ فرشتے تو خادم، ارے ان کا سردار خادم ہے تو فرشتے تو پھر فرشتے ہیں، جبریل امین خادم ہے نا۔ شب معراج تلووں پر پیشانی رکھ کر کیا بتا رہے ہیں کہ اصل مخدوم تو یہ ہے، اور میرے امام جھوم کر گنگنا رہے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی، جس تخیلات کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ جب حضرت قاسم کے بارے میں پوچھا میرے آقا سے، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے قاسم، ان کو بھی قبر دلوایا؟ قاسم تو بڑے ہو گئے تھے، اب حضور کا انداز جواب دیکھ، قاسم تو بڑے ہو گئے تھے، میرا دوسرا بیٹا ابراہیم تو اس سے چھوٹی عمر میں دنیا سے گیا، اس کو بھی قبر نے دبایا۔ نبی کے بیٹے، حقیقی بیٹے، جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، ایک حدیث تو یہ کہ عمر ابن خطاب ہوتے، اور ایک مقام پہ فرمایا اگر قاسم اور ابراہیم جوان ہوتے تو وہ نبی ہوتے، مگر چونکہ بعد میں نبوت تھی نہیں، اس لیے اللہ نے مرد ہونے سے پہلے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ کون ہے؟ نسب کے اعتبار سے ان کے نسب کا ہے کوئی مقابلہ؟ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ زینب بنت محمد کا وصال ہوا، میں حضور کے شہزادے اور شہزادیوں کا ذکر کرنے لگا، فرمایا جب زینب بنت محمد کا وصال ہوا تو ہم نے حضور کو بہت غمگین پایا، بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر کے نظر دیکھتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے، پھر قبر میں اترے اور پھر دعا کی۔ ہم نے عرض کی آقا آج اب ہم آپ کو بہت غمگین دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میری بیٹی کمزور ہے نا، تو میں سوچتا تھا کہ اس کمزور کو قبر دبائے گی، تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مولا میری بیٹی پہ رحم فرما، میری بیٹی پہ رحم فرما۔
پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو بعد میں قبر میں رکھنے کے بعد بھی میری بیٹی زینب پر رحم کے بعد میری بیٹی زینب کو جب قبر نے دبایا تو ایسی آواز بلند ہوئی کہ انسان اور جن کے علاوہ پوری مخلوق نے اس آواز کو سنا. یہ قبر ہے، یہ سیدہ زینب کی قبر، سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم، سعد ابن معاذ، ان لوگوں کی قبریں ہیں. آپ غور فرمائیے، ذرا توجہ کیجیے. بھائیو ہم کہاں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو پھر جو بے نمازی ان کے لیے فرماتے چاروں طرف سے قبر دباتی اور پسلی آپس میں ایسے مل جاتی، یوں اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا. ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے بتایا کہ قبر دباتی ہے، بہت دباتی چاروں طرف سے، اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. اور میدان اور قبر کے اندر جو منکر نکیر آتے ہیں، نکیرین، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر آتے ہیں کہ سارے انسان اور جنات مل کر بھی اگر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں. اور ان کے دانت بیلوں کے سینگ کی طرح ہوتے ہیں اور اس سے آگ نکل رہی ہوتی ہے. ان کے ناخن جو ہوتے ہیں وہ لوہے اور تانبے کے ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں دیگوں کی طرح ہوتی ہیں، اس سے بھی آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور سر سے لے کے پیر تک کے بالوں میں ہوتے ہیں، اور زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں. تو ایسی آواز آتی ہے بجلیوں کی چنگاڑ کی طرح. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگتا کہ یہ قبر میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو میرے آقا نے فرمایا، عائشہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، اگر اللہ کو راضی کر لو تو پھر یہ شان ہو